قریب جو مل جائے راہ میں، جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ آج بزم علماء میں علامہ لیاقت حسین اظہری، مفتی احسن نوید نیازی، مفتی احمد سعید نورانی ہمارا انتخاب ہے۔ آپ کے سوالات کے جوابات علماء کرام دے رہے، کچھ سوالات باقی ہیں ان کے جوابات لیتے ہیں، پھر موضوع سے متعلق بھی کچھ ذرا مختصر سی گفتگو ہو جائے۔ جی یہ ایک سوال بہن نے یہ پوچھا کہ اعتکاف میں کھانا بنانا، کہ میں رشتہ دار تو ہیں، گھر والے ہیں، لیکن وہ دلچسپی نہیں لیتے، تو میں اعتکاف میں جو ہے وہ کھانا بنا سکتی ہوں یا نہیں بنا سکتی؟ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اعتکاف نام ہے اللہ سے لو لگانے کا۔ اعتکاف کا مطلب ہے آپ اللہ کے حضور دھرنا دے رہی ہیں مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کرانے جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا رہی ہیں، عبادت کے لیے بیٹھ رہی ہیں، تو ایسے کام سے ہم منع کرتے ہیں کہ جو خلل انداز ہو عبادت کے اندر۔ لیکن گنجائش کی صورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب خاتون اکیلی ہو اور کوئی اس کا کھانا بنانے والا نہ ہو، یا لوگ تو ہوں لیکن کسی کو کھانا بنانا نہ آتا ہو، اور باہر سے بھی اتنے سورسز نہ ہو کہ باہر سے کھانا لیا جا سکتا ہو، یا اس میں باہر سے کھانا لینے میں حرج شدید ہو، تو اس صورت میں بقدر ضرورت صرف اپنا کھانا بنانے کی اجازت ہے۔ حاجت طبیعہ اور حاجت شرعیہ کی چونکہ اعتکاف میں اجازت ہوتی ہے تو ایسے بنا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ جناب گھر میں کھانا بنانے والے دیگر لوگ بھی موجود ہیں، تب یہ کہہ رہی کہ مجھے پسند نہیں آ رہا ان کے ہاتھ کا بنا ہوا، تو میں صرف منہ کے ذائقے کے لیے میں اپنا الگ سے بنا لوں، تو اس طرح نہیں۔ یا تھوڑا ذرا آؤٹنگ ہو جائے کہ میں اندر بیٹھ رہی ہوں، تھوڑا کچن میں جاؤں، کچن کو بھی دیکھ بھال کروں، ایسے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اعتکاف میں۔ ہاں بامر مجبوری بقدر ضرورت، چونکہ وہ حاجت ہے، حاجت طبیعہ ہے اور شریعت اس کی رعایت کرتی ہے، اس صورت میں بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایک جنرل اعتکاف کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ تو ایک اچھا ہو گیا کہ اعتکاف کا لوگوں کو بہت زیادہ ذوق و شوق ہو گیا، الحمدللہ، لیکن اس کو اعتکاف کو انہوں نے ایسا بنا لیا کہ ہم سب کچھ کرتے رہے اور ہمارا اعتکاف بھی چلتا رہے۔ یہ تو بالکل اچھا یہی خواتین کا بھی، اچھا بھائی آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، آپ گھر والوں کو سحری افطاری بنا کے دے رہی ہیں، اٹھا رہی ہیں، یہ بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، محافل مجالس میں بیٹھے ہیں، آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ وہی جو آپ نے کہا کہ اعتکاف کا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بالکل الگ ہو جا رہا۔ اچھا ہم کہیں کہ جناب وہاں بیٹھ کے ہم سگریٹ بھی ہم سے نہیں چھوڑا جا رہا، سگریٹ کا سوٹا بھی لگانا ہے، موبائل بھی یوز کرنا ہے، موبائل بھی یوز کرنا ہے، ایسے تو بندہ مر جائے گا کہ گپ شپ نہیں کریں گے۔ اچھا بعض نوجوان آ کے مسجد کے اندر دیکھیں کہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، بولتے ہیں لوگ ایسے بولتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، دوسروں کے جو ہے نا سر میں گود میں سر رکھا ہوا آپ نے بیٹھا ہے، گپ شپ کرنی ہے، تو بھائی آپ ایسا اعتکاف نہ کریں، یہ اپنے آپ کو وبال جان کے اندر اللہ سے کریں نا باتیں، بالکل علامہ صاحب کی یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ عادتیں نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کو اعتکاف کی حاجت کیا ہے، اعتکاف کیوں بیٹھ رہے ہیں، یہ اس طرح کی عادتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باقی لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے کہ خاتون اس طرح اپنی ضرورت کا کھانا بنا سکتی ہے نہیں بنا سکتی، اپنی ضرورت کا کھانا بنا سکتی ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن ویسے جو ہے وہ شوقیہ یہ نہیں، یہ دوسروں کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اگر کھانا بنا لے گی تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جو ہے پوچھا بہن نے کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں تو کیا ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، چونکہ اب جو ہے نا میاں بیوی ہیں، منکوح ہے، نکاح میں ہے، تو اگر ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں شرعی قباحت نہیں۔ باقی جو ہے وہ علامہ صاحب یہ بتائیے، بہن نے پوچھا سجدہ صاحب میں دائیں طرف سلام کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ طریقہ کار سجدہ صاحب کو بتا دیں، ایک ہی سجدہ کرنا ہے یا دو کرنے ہیں؟ سجدہ صاحب کے لیے اصل میں دائیں طرف سلام کرنا یہ سجدہ صاحب کی علامت کے طور پر ہے، تاکہ سجدہ صاحب کی علامت ہو جائے، اور دوسرا طریقہ کار اس کے اندر وہی ہے، 2 سجدے اس کے اندر ادا کیے جائیں جیسے نماز کے سجدے ہوتے ہیں، اس کے بعد بیٹھیں دوبارہ اور مکمل اپنی تشہد ادا کریں۔ صحیح جی۔ یہ ایک بہن نے پوچھا کہ میری والدہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کبھی انگلی پھیر کے لا الہ الا اللہ کہتی ہیں، کبھی بسم اللہ پڑھتی ہیں، تو کیا ثواب ملے گا؟ قرآن پاک کی لائنوں کے اوپر انگلی پھیرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پہلے کلمے کا کسی بھی چیز کا ورد کرنا، اس کلمے کے ورد کا یا جو بھی عبادت کرے اس کا اجر تو ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا اجر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک پڑھنا سیکھا جائے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اچھا چھونے کا بھی ثواب ہے، چھونے کا بھی ثواب، چھونے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، دیکھنے کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، اور ذکر و اذکار کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو تلاوت قرآن کا بالخصوص اجر ہے وہ اس کے اندر وہ نہیں ملے گا۔ ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ اوریجنل باپ کا نام نہیں لکھوایا، بلکہ جو اڈاپٹ کیا ہے اسی والد کا نام لکھوا دیا، اڈاپٹڈ کا، تو جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟
اگر تو ایسا بچہ ہے کہ جس کے والدین کا علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، والدین جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اپنا نام اس کے اندر تحریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر خبر ہو تو پھر ان کا حقیقی والدین کا نام تحریر کرنا ہی مناسب ہے۔ بالکل اس میں ایک جو ہے وہ تھوڑی گنجائش کے پہلو یہ، اگر بعض اوقات قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بعض بہت زیادہ ہوتی ہیں، چونکہ آج کل بہت زیادہ قانونی پیچیدگیاں، تو قانونی پیچیدگیوں کی بنا پر اگر اڈاپشن کے لیے بھی کوئی قانون نہیں، جی قانونی پیچیدگیوں کی بنا پر اگر صرف ڈاکومنٹس کے اندر نام چینج کیا جائے تو کسی حد تک اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ عام بول چال میں ویسے جو ہے وہ اسی حکم پر عمل کیا جائے گا، عام ہر جگہ پر اسی پر عمل کیا جائے گا، صرف جو ہے وہ جہاں مجبوری ہے، قانونی پیچیدگی ہے، تو قانونی پیچیدگی کی بنا پر دفع حرج کی خاطر ایک انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ کہ اب اڈاپٹڈ بیٹی ہے اور وہ جوان ہو گئی ہے، بتانا نہیں چاہتے، شادی کہیں اچھی جگہ کر دی ہے، نہیں بتانا چاہتے، اس سے بڑا حرج آ سکتا ہے، رشتے میں فرق آ سکتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ باپ کا نام یا انہیں اعتماد میں لیا، اس طرح اعتماد میں لیا جائے، اعتماد میں لیا جائے، اگر اعتماد میں لیں گے تو جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اگلے، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ وہ کریں، اعتماد میں چل جائے گا۔ یہ بہن نے پوچھا تھا بینک المیزان کے حوالے سے سیونگ اکاؤنٹ پر منافع لے سکتے نہیں، پہلے بھی میں اس پہ ذکر کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ اسلامک بینکنگ مختلف فی ہے، بعض علماء جواز کے قائل ہیں، بعض علماء عدم جواز کے قائل ہیں، بعض علماء توقف اختیار کرتے ہیں، تحفظ رکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر توقف کا قائل ہوں، مجھے جو ہے اس حوالے سے تحفظات ہیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، نفاذ کے حوالے سے، تو اس لیے ہم تو ریکومینڈ نہیں کرتے، لیکن اگر بالفرض کوئی بندہ ان علماء کی رائے پر عمل کرتا ہے کہ جو حضرات علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، تو اس کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن پھر وہی بات جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اعتماد پہلے سے ہاں، یہ نہیں کہ آپ ویسے تو ان علماء کی رائے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن جب آپ کے اپنے نفس کا معاملہ ہے تو اب آپ نے ان کی آڑ لے لی، یہ اتباع ہوا منع ہے۔ ویسے اگر آپ جو ہے بڑے علماء بعض جواز کے قائل ہیں، شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں، تو اگر آپ ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے لے لیتے ہیں تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن مجھے تاحال بہرحال اس پہ شرح صدر نہیں ہے، بہت سارے تحفظات ہیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حوالے سے بھی۔ جی باقی جو ہے وہ علامہ صاحب موبائل میں قرآن پاک جو ہے بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، موبائل کے اندر چونکہ فی نفسی ہی وہ مصحف نہیں ہے، بالکل صحیح، تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کال سینٹر کے اندر روزے کی حالت میں جو ہے وہ مختلف کالیں آتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے تو ایسی چیز کو نہ کریں، لیکن اگر مجبوری ہے تو وہ خود اپنی زبان غلط نہ استعمال کرے، کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ بس ایک آخری سوال جو ہے وہ اڈاپٹیڈ چائلڈ کا جو بہن نے پوچھا کہ اس کا فطرہ دینا جو ہے وہ لازم ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں فطرہ جو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، نابالغ اولاد کا فطرہ دینا لازم ہوتا ہے، سگی اولاد کا، اور وہ فطرہ دینا بھی لازم جو ہے وہ ماں پر لازم نہیں ہے، باپ پر لازم ہوتا ہے، ماں پر لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ویسی اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے، اس کا فطرہ اگر آپ دے دیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن لازم نہیں ہے، سگی اولاد نہیں ہے، سگی اولاد کا دینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس میرے خیال 2-3 منٹ بچے، تو میں علامہ صاحب سے ایک سوال کر لیتا ہوں۔ علامہ صاحب، جو معاشرہ ہے، جو معاشرتی بگاڑ کے ریزنز ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کہ مفتی صاحب نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، تمسخر اڑانا، تجسس کرنا، جھوٹ بولنا، یہ معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک اجتماعی طور پر جو معاشروں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے، وہ جب معاشرے خائن ہو جائے مجموعی طور پر، نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ سارے کے سارے خائن ہو جائیں، تو وہ معاشرے پھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، یہ رب تبارک و تعالی نے حکم فرمایا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک اجتماعی معاشروں کی بگاڑ یہ ہے کہ جب آپ اپنی منفعت کے لیے، وہ کہتے ہیں نا اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا قربان کر دیں، آپ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لیں، آپ ملاوٹ کر لیں، حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ خیانت اور یہ ملاوٹ اور یہ ذخیرہ اندوزی اور یہ جھوٹ اور یہ ساری کی ساری چیزیں بالعموم جو ہے سارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول عطا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بازار جاؤں، کوئی مجھ سے دھوکہ نہ دے، کوئی فراڈ نہ کرے، کوئی چیٹ نہ کرے، اور ہم کسی کو چیٹ کر رہے ہوں، ہم کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوں، تو دیکھیں مصعب نے جیسے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، فرمایا دن بدلتے رہتے ہیں، پہیے بدلتے رہتے ہیں، چاک اندارا چا درپیش، کنواں کھودو گے اسی کنویں کے اندر خود گرو گے۔ اس لیے اگر پورے معاشرے کے اندر تم یہ چاہتے ہو کہ سکون ہو جائے، تو ان تمام خرابیوں سے بچا کر معاشرہ، وہ معاشرہ ایک خوبصورت، ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوگی۔ اور آپ یقین کیجئے
हकीकत ये है कि हमारी नालायकियां हो सकती हैं, बिल्कुल सही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उसूल अता फरमाए, जी, जी। दुनिया में उससे बड़ा, मुस्लिम सोसाइटी से बड़ी कोई आइडियल सोसाइटी क्या बात। आप अल्लामा साहब जल्दी से जरा हिसार फरमा दे, फरमाइश आई थी कॉलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हिसानुना यासीन सक़फुना काफ हा या आइन साद किफायतुना आमीन। हामीम आइन सिन काफ हिमायतुना फसयकफिकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। आमीन। सित्रुल अर्श मस्बूरुन अलैना व आइनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला युक़दरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। आमीन। गिर्द मन, गिर्द खानाए मन, गिर्द ज़नो फरजंदान मन, आमीन। गिर्द मालो दोस्तान मन, तो हिसार हिफाजत भी शबी, आमीन। तो निगहदार बाशी। आमीन। वल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला जहां जहां देख रहे सबकी हिफाजत फरमा। आमीन। हमारे घर वाल के रब तबारक व तआला आप हिफाजत जो है फरमाए। हिसार फरमा रहे थे और काबतुल्लाह के लाइव मनाजिर हमारे डायरेक्टर माशाल्लाह साथ दिखा रहे थे कि तू हिसार हिफाजत भी शबी, और फिर उसका घर बैतुल्लाह। अभी कल ही काबतुल्लाह में भी और मदीनतुल मुनव्वरा में भी, रोज़ा रसूल पे भी बारिश हुई है, रहमत की बारिश लोगों को नसीब हुई है। अल्लाह ताला हमें भी वो बरसती गुंबद खजरा से टकराती हुई बूंदें, अल्लाह हमें भी वो देखना नसीब करे और वो उससे टकरा के फिर हमारे अहवाल पे भी गिरे और हमें भी शफ़ाफ़ कर दे। एक रस्म गुस्ल काबा की एक दिल है, एक रस्म गुस्ल काबा की और एक गुस्ल है दिल के काबे का। उस गर्द को जमजम धोता है, इस मैल को आंसू धोते हैं। सेगमेंट है बरसता जी। नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमकाने वाले, ए चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, मुफ्ती साहब आपका, मुफ्ती साहब आपका। आप तीनों हजरात ने आज भरपूर कलाम भी किया, बेहतरीन सवालात भी माशाल्लाह सुलझा दिए कम वक्त में। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। सेगमेंट होगा मालूमात ही मालूमात, यानी हमारा कोई शो हमारे खूबसूरत से प्यारे से टैलेंटेड होस्ट जनाब डॉक्टर सैयद इमरान वदूद लेकर आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।